آج کے شو میں آخری مارکے کی تیاریاں، ڈالر ذخیرہ اندوزی کے خلاف ایف آئی اے کا گرینڈ آپریشن، آرمی چیف کا زبردست اقدام، ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی۔ پہلے لوگ ڈالر خریدنے اب بیچنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن کوئی خریدار نہیں۔ السلام علیکم، بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ آپ کے سامنے پہلے مختصر سا ایف آئی اے کی کارروائیاں کیا ہوئی ہیں اس کا احوال رکھ دیتے ہیں۔ جو ایک گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے، اس میں اسمگلر، ذخیرہ اندوز سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ آپ کو بتایا اس سے پہلے بھی کہ ابھی بھی جو یہ سوچ کر ڈالر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ بچ جائے گا، جس نے اللیگل مقاصد یا اللیجیٹیمیٹ نیڈز یا حوالہ ہنڈی یا کسی اور ذریعے میں اس کا استعمال کرنا ہے اسمگلنگ کے لیے، تو اس کے لیے پھر سے بتا دیں کہ اب گنجائش نہیں ہے، اب گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ریاست متحرک ہو چکی ہے، ڈالر کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف متحرک ہو چکی ہے، اسمگلنگ میں ملوث جو عناصر ہیں ان کے خلاف ایکٹیویٹ ہو چکی ہے، اور خاص طور پر ڈالر کی پرائسز کو آرٹیفیشلی مینوپولیٹ کرنے والوں کے خلاف ایکٹیویٹ ہو چکی ہے۔ میں تو آج حیران اس بات پر ہوں کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار بار بار کہتے رہے کہ عالمی سطح کے اوپر یا انٹرنیشنل ایجنسیز کا حوالہ دے کر کہ پاکستانی روپے کی جو ڈالر کے ساتھ پیرٹی ہے وہ اس لیول کے اوپر ہے، لیکن یہ اسپیکولیٹرز نے گیم کھیل کر روپے اسی قیمت جو ہے اس کو گرایا ہوا ہے روپے کی، اور آج وہ تقریباً باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ ایسے روز ایف آئی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں حوالہ ہنڈی آپریٹر سے خلاف، اللیگل ایکسچینج بزنس سے ملوث عناصر کے خلاف، اور پھر ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ افغانستان اسمگلنگ کرنے میں ڈالر کو ملوث ہیں ان کے خلاف، اور ساتھ ساتھ وہ بھی جو کہ انفلیشن کے اگینسٹ یا بطور انویسٹمنٹ بھی ہیج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کے لیے بھی یہ خطرے کی گھنٹی یا الارم بیل ہے؟ یہ بھی سوال اٹھائیں گے۔ ایف آئی اے کے ایکشن کیا ہوئے ہیں پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو فورن ایکسچینج غیر قانونی چلا رہے ہیں یا حوالہ ہنڈی کے کاروبار ملوث ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں، اس کی ایک رپورٹ وزارت داخلہ کو جمع کرائی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق تقریباً کریک ڈاؤن میں 15 کروڑ سے زائد کی ریکوری ہوئی ہے، خفیہ اطلاع پر 48 چھاپے مارے، یہ آج صبح تک کی ہے، اس کے بعد دوبارہ اور چھاپے بھی ناظرین پڑے، تقریباً 60 افراد گرفتار، 48 مقدمات درج، 11 افراد کے خلاف غیر قانونی کرنسی ایکسچینج پر کارروائیاں شروع ہوئی ہیں۔ انکوائری کے مزید 9 کے دوران 1,06,800 ڈالر پکڑے گئے ہیں، 2 کروڑ روپے مالیت سے زائد کی دیگر کرنسی قبضے میں لی گئی ہے، اور حوالہ جو ہنڈی میں استعمال ہونے والے 9 کروڑ 83 لاکھ روپے پکڑے گئے ہیں، اور رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے۔ کچھ ایف آئی آر جیسے ایک ایف آئی آر جو میرے ہاتھ میں ہے اور دیگر جو درج ہوئی ہیں، اور یہ پورے ملک میں اس وقت کریک ڈاؤن چل رہا ہے جو ایف آئی اے کا، جس میں کمرشل بینکنگ سرکل، ایف آئی اے کے مختلف اینٹی کرپشن سرکل سب ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کچھ دن قبل یہ آواز آئی مارکیٹ میں کہ ڈالر روپی پیرٹی گر کر، یعنی روپے کی قدر بڑھ جائے گی اور ڈالر گر کر 250 روپے تک چلا جائے گا، کچھ آوازیں 280 کی پہلے آ رہی تھی۔ آج ہم نے دیکھا کہ اوپن مارکیٹ میں آلریڈی انٹر بینک سے نیچے اوپن مارکیٹ کا ریٹ آ چکا ہے، اراؤنڈ 300 پر ہی آیا ہے، اور مسلسل اس میں گراوٹ ہم نظر آ رہی ہے۔ جو سیلرز ہیں وہ کون ہیں، یہ پروفائل ان کی کیا ہے، اور اس کا مستقبل کیا ہے کرنسی ایکسچینج مارکیٹ کا، خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کی کچھ ریسنٹ اسٹرکچرل ریفارمز کے بعد بھی، اور ساتھ ساتھ روپے ڈالر کی پیرٹی کا مستقبل کیا ہے، یہ سارے سوالات اور ان کا جواب آج بے نقاب میں حاصل کرتے ہیں۔ جناب ظفر پراچا صاحب ایکسچینج کمپنی ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بہت شکریہ جوائن کیا آپ نے۔ کاشف انور صاحب لاہور چیمبر کے صدر ہیں، وہ اسی وفد میں شامل لاہور چیمبر کے سربراہ جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی جب یہ تمام اعلانات ہوئے تھے اور ہم تک باتیں پہنچی تھی۔ کاشف انور صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے بھی وقت دیا، پروگرام میں جوائن کیا۔ پراچا صاحب، یہ جو سیلنگ ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے مارکیٹ میں، یہ جو حجم ہے ان سیلرز کا کیا ہے، یہ اگر ہم بتا سکیں کتنے حجم کی سیلنگ آ رہی ہے یہ انڈیویجولی؟ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ یہ جو آرمی چیف نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اگینسٹ اسمگلرز، ناٹ لمیٹڈ ٹو فورن ایکسچینج، آل تھنگس، تو اس کی وجہ سے انفلوز آنا شروع ہوئے ہیں، لیکن جس طرح پینک سیلنگ آنی چاہیے وہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی۔ پینک سیلنگ آپ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیفائن اگر پینک سیلنگ 50,000 ڈالر، لاکھ ڈالر، 2 لاکھ ڈالر، جب پینک سیلنگ از ڈیٹرمنڈ بائی دا اماؤنٹ، یعنی کتنے کی جتنی اماؤنٹ ہے، اماؤنٹ یا بے تحاشا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے
सेलिंग आई عموماً है। کب آتی ہے پینک سیلنگ؟ مطلب میں اگر مثال کے طور پہ ناظرین کو یعنی کوئی بہت ہی بری خبر آ جائے، یعنی مثال کے طور پہ کیسے وقت پہ آئے؟ جیسے جس دن چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار ہو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس دن پینک سیلنگ تھی، کیسا کس دن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پینک سیلنگ تو جب نہیں تھی، جب تو جو سیلنگ تھی وہ بند ہو گئی، بند ہو گئی تھی؟ ٹھیک ہے. بات یہ پینک سیلنگ میں اس کو کہتا ہوں کہ جب لوگوں کو یہ لگے کہ بھائی یہ ڈالر جو نیچے جا رہا ہے یہ وہاں رہے گا، اگر ان کا کانفیڈنس یہ بن جائے، ان کو یقین ہو جائے کہ یہ نیچے جہاں جا رہا ہے لازمی جائے گا، جو اب جا رہا ہے یہ جائے گا اور یہ وہیں سسٹین کرے گا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کوئی اس کو نہیں روک سکتا نیچے جانے سے. اچھا، میں جو ایک ہوتا ہے نا کہ اگر بڑھ رہا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بڑھے گا، اور جب کم ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ختم ہو جائے گا. میں اس ذہن کا آدمی نہیں ہوں، ریئلسٹک چیزوں کی طرف ہم کو رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈالر نیچے آ رہا ہے، اب لوگوں نے جب اوپر جا رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے 350 400، اب نیچے آ رہا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں 250 200، تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں ایکسٹریمز ہیں، دونوں ایکسٹریم. لیکن سر یہ پتہ ہے آپ ابھی آپ جو پینک سیلنگ کا بتا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے نیچے نہیں جا سکتا یا اس سے نیچے اور جائے گا، سسٹین نہیں کرے گا لیولز کو، تو یہ پینک سیلنگ آتی ہے مارکیٹ میں. تو یہ تو 338 پر تھا نا، آج یہ 300 پر ہے، تو یہ اس لیول پر تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ پینک سیلنگ لوگوں نے کی 38 روپے جو کم ہوا، تو یہ لیول تو سسٹین نہیں کر سکا. پینک سیلنگ سے زیادہ جی جو ہمارے جو شیئر گرے مارکیٹ میں چلا گیا تھا وہ واپس آیا ہے. ٹھیک ہے جی، گرے مارکیٹ کے اندر اب ڈیمانڈ ختم ہو گئی، تو جو لوگ گرے مارکیٹ میں بیچ رہے تھے وہ ہمارے پاس آ گئے، میرا یہ کہنا ہے، کیونکہ اس وقت گرے مارکیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ کریک ڈاؤن کی وجہ سے سارے حوالہ ہنڈی آپریٹر اسمگلرز غائب ہو گئے. لیکن اگین یہ کریک ڈاؤن بھی جاری رہنا چاہیے، آپ کو اپنی پالیسیز کی ریسٹرکچرنگ بھی کرنی ہوگی تاکہ چیزیں آٹو پہ چلیں. دیکھیے، اگر ہمارے ادارے کام کر رہے ہوتے تو ہمارے آرمی چیف کو اس پیٹی ایشو میں نہیں آنا پڑتا، ان کے پاس اور بہت بڑے بڑے کام ہیں کرنے کے لیے. آپ کے ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے، جغرافیائی صورتحال ہے، بارڈرز کے اوپر ٹیررزم ہے آپ کا، پھر آپ کا جو ابھی جو ہم نے اکنامک ریفارمز کے لیے بنائی ہے، اکنامک انویسٹمنٹ کے لیے بنائی ہے، وہ کام دیکھنے والا ہے. G20 میں ہم نہیں ہیں، ہمیں وہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور بے تحاشا چیزیں ہیں. اچھا، لیکن یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو جن کا کام تھا انہوں نے نہیں کیا. ایف آئی اے پہلے تھا، سو رہا تھا، کہاں تھا کچھ نہیں پتا. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹین نہیں کرے گا ان لیولز کو تبھی پینک سیلنگ نہیں آ رہی، ان لیولز کو سسٹین کرے گا تبھی پینک سیلنگ نہیں آ رہی جو آپ کہنا چاہ رہے، تو سر یہ فرمائیں کہ کیا ہم یہ پھر سمجھے کہ 300 کو سسٹین نہیں کرے گا جو اس لیول پر بھی ہے، یہ دوبارہ واپس جا سکتا ہے، ری باؤنڈ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ واپس کر سکتا ہے، یہ نیچے ہی جائے گا. یہ نیچے ہی جائے گا نا، یہ تو کنفرم ہے کہ یہ نیچے جائے گا، یہاں نیچے جائے گا انشاءاللہ، اور یہ 260-65 کے لیول پہ آئے گا. اور پھر بھی پینک سیلنگ لوگ نہیں کر رہے، ابھی نہیں ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا. اب جب یہ 10 روپے اور نیچے آئے گا نا، خاص طور پہ انٹر بینک تو ایکچولی وہی کھڑا ہے سوائے 2-4 روپے نیچے ہونے کے، ہماری مارکیٹ نیچے آئی ہے. انٹر بینک میں کیا ایکسپورٹرز اپنے بل لے کر آئے ہیں کیا؟ جی لائے، بالکل لائے بل، کیونکہ ان کو ایک سہولت ہے بذریعہ آپ کی پالیسی کہ وہ اس کو روک سکتے ہیں کچھ دن کے لیے. تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نیچے آ رہا ہے، ان کے اندر پینک آئی ہے، انہوں نے اپنے ڈالرز آف لوڈ کیے ہیں، اپنی پوزیشن کو انہوں نے اسکوائر کیا کہ بھئی ہم یہ نہ مزید نقصان ہو جائے. ویسے اگر آپ انٹر بینک میں دیکھیں تو 4-5 روپے ہی کم ہوا ہے. اچھا، ابھی آپ نے 260-65 ایک آپ نے بات بولی، تو سر چلے ہم یہاں پہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے، ایکچولی لیول ہی یہی بنتا ہے آپ کے روپے کا. فنڈامنٹل آپ یہ کہہ رہے ہیں فنڈامنٹلی 265 ہی بنتا ہے، لیول بنتا ہے، اس کے اوپر جو بھی ہے وہ اسپیکولیٹو ہے. جی بالکل. اچھا، اب یہ مجھے بتائیں سر کہ جو 260-65 ہے ابھی بھی ہولڈ کرے کون بیٹھا ہے، جب آپ کو لگ رہا ہے کہ فنڈامنٹلی یہی ہے، اور جب کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، انلیگل حوالہ ہنڈی کے کاروبار ہوں، یا آپ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹرز بھی اپنے بل اپنے کیش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کس نے ہولڈ کیا ہوا ہے جو یہ اب یہاں پر 300 پہ یہ ابھی فی الحال رکا ہوا ہے، یا 260 پہ آنے میں ہنڈرنس کیا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ڈالر اگر آپ کہیں کہ پبلک آ کے دے دے، اس کے پاس بلینز آف ڈالر وہ کیش کرا لیں، تو یہ تو ناممکن ہے. آپ کے پاس تو ریمیٹنسز آتی ہیں، ہوم ریمیٹنس، اور دوسرا ایکسپورٹ آتا ہے، جو آپ کی مینلی $2 بلین ماہانہ کے حساب سے گر رہی ہیں. اب وہ واپس ڈائیورٹ ہوں گی آپ کے لیگل چینل میں جو حوالے میں چلی گئی تھی، وہ ریمیٹنسز واپس آنا شروع ہوں گی. تقریباً $1 بلین آپ کا آ جائے گا، 500 ایکسپورٹ سے آئے گا، 500 ملین آپ کا ریمیٹنس سے، پھر یہ گریجولی اور آگے آنا شروع ہوگا. تو وہ ایکچولی ریمیٹنس آئے گی تو
تو وہ لیول آپ کے ٹھیک ہوں گے اور انٹر بینک کے اندر پریشر کم ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، انٹر بینک مارکیٹ میں پریشر ہونے کی وجہ IMF کی ناجائز شرط ہے کہ آپ کو اپنی نان اسینشل آئٹم کی امپورٹ کھولنی ہے، جو کہ تقریباً $25 بلین بنتے ہیں۔ اگر میرے پاس 20 یا 15 بلین ڈالر ہوں تو بھی میں IMF کی جائز ناجائز شرطیں $3 بلین کے لیے کیوں مانوں؟ اچھا، یہ تو سر آگے کا روڈ میپ ہے، لیکن میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اس وقت ہولڈ کر کے کون بیٹھا ہوا ہے؟ اس وقت کس نے ہولڈ کیا ہے؟ جب ایکسپورٹرز اپنا کیش کر رہے ہیں، حوالہ ہنڈی اور دیگر لوگ بھی اپنا اس وقت بیچ رہے ہیں جو بھی ان کے ہولڈنگز تھیں، تو ابھی بھی ہولڈ کون بیٹھا ہے اور حجم زیادہ ہے ان کے پاس؟ ابھی بھی لوگوں کے پاس اپنی سیونگز ہیں۔ اچھا، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لیجیٹیمیٹ پیسہ ہے، جو خبریں چل رہی ہیں نا ٹی وی میں کہ جنہوں نے ایکسچینج کمپنی سے ڈالر خریدے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، یہ بالکل غلط بات ہے اگر یہ خبر صحیح بھی ہے تو، کیونکہ انہوں نے جو خریدا ہے ایک قانون کے مطابق لیا ہے، لیجیٹیمیٹ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ اس قانون کو چینج کرتے ہیں، اگین کہ آپ اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں۔ تو وہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں سیونگز کے لیے، کوئی ایجوکیشن کے لیے، کوئی ٹریولنگ کے لیے، کوئی اچھا، اس سے پہلے میں کاشف صاحب کا انپٹ لوں اس کے اوپر، تو میں کیا ازیوم یہ جو سیونگ جنہوں نے کی ہوئی ہے ان کے پاس جو سیونگز ہیں یہ اماؤنٹ جو ہے انڈیویجولی زیادہ ہیں، ابو $50,000 ہیں، یا یہ بلو ایوریج آن ایوریج؟ اگر آپ آن ایوریج دیکھیں گے تو وہ $30,000-40,000 ہیں، $30,000-40,000 ہے جنہوں نے سیونگ کی ہوئی ہے۔ جی، اچھا، ایوریج کی ہم اور ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں ابھی بھی ایوریج کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں $5,000 والا بھی ہے، $5 لاکھ والا بھی ہے، ایوریج ہے 30,000۔ ایوریج اگر آپ بڑا نمبر دیکھیں گے تو یہ نکلے گا۔ اچھا، جو ابھی ہولڈ کر کے دیکھیے آپ کے ہوئی ہے ڈالرائزیشن، ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں جب آپ کے اس میں لوگوں کا جو حالات رہے ملک کے، اس میں لوگوں نے اس کو خرید کے رکھ لیا، اور ابھی بھی لیکن آپ کہہ رہے ہیں اب حیرانی اس میں یہ ہو رہی ہے کہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے لے کے، ظاہر ہے یہ اس لیے لے کے بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے دیکھا 2-3 سال میں کہ یہ $150 سے 300 ہو گیا، اور صرف ڈالر ہی نہیں، وہ گولڈ لے کے بھی بیٹھے ہوئے لوگ۔ جب آپ نے ڈالر کے اوپر دیکھیے، یہ پہلے آپ کے یہاں ڈالر پہ اتنا پریشر نہیں تھا، جب آپ نے اکتوبر 2022 کے اندر ایک سرکولر نکالا جس میں خرید و فروخت پہ آپ نے بے انتہا پابندیاں لگا دیں، تو وہ ساری ہم نے گرے مارکیٹ ایک نئی بنا دی، جس کی وجہ سے بڑا تیزی سے یہ جو ہے نا حوالے کا۔ اور میں اس پہ آتا ہوں فضل، کہ آپ نے ایک اچھی خبر یہ دی ہے کہ گرے مارکیٹ اب ختم ہو چکی ہے، یہ بہت آپ نے مثبت آج پہلی بار اس پروگرام جو میں مطلب جس پہ ایک اچھا ایک سرپرائز ملا ہے کہ اب دیر از نو گرے مارکیٹ ناؤ، اور اس کا کریڈٹ صرف اور صرف چیف آف آرمی اسٹاف اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ کاشف انور صاحب، یہ میں اگر سے یاد ہے کاشف انور صاحب، کیا مختلف ہے اس دفعہ؟ کیونکہ جو ابھی بھی اگر سیونگز رکھے ہوئے ہیں ڈسپائٹ دیٹ کہ 260 265 بلکہ سابق وزیر خزانہ تو 244 کا ریٹ کوٹ کرتے تھے، تو جو لوگ ابھی بھی سیونگز ہولڈ کرے ہوئے ہیں ڈالرز کی، ان کے پاس کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ کاشف صاحب، کین یو پلیز ایکسپلین بیسڈ آن فنڈامنٹلز اینڈ دی سینٹیمنٹس؟ کاشف صاحب، ان کی کم علمی ہے کہ وہ ابھی بھی ڈالرز کو اپنے پاس محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بہتر وقت ان کے پاس اور اس سے بہتر ایڈوائس بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے کہ وہ ڈالرز مارکیٹ میں ریلیز کر دیں تاکہ وہ اور نقصان سے بچ جائیں، کیونکہ مستقبل قریب میں اب اس نے واپس جو روپے اور ڈالر کی جو پیرٹی ہے، روپے نے اتنا اب ڈی ویلیو نہیں ہونا، روپے نے اب سٹرونگ ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور جس طرح سے اب یہ آگے ہم لے کے چل رہے ہیں اپنی اکانومی کو، اب الٹیمیٹلی میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پچھلے سال ہمارے جو ایکسپیٹریٹس پاکستانیز تھے ان کی ریمیٹنسز میں $5 بلین کا فرق آیا، اور وہ اسی لیے آیا ہنڈی کی وجہ سے۔ اب جو ہمارے ایکسپیٹریٹس بھی ہیں وہ بھی اسٹیٹ بینک کے ذریعے پیسے بھیجیں گے، کیونکہ آپ کا اسٹیٹ بینک کا ریٹ زیادہ ہے اور ہنڈی کا ریٹ کم ہے آج کی تاریخ میں۔ تو یہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے کہ ہمارے ریزروز بڑھیں گے الٹیمیٹلی، اور جو ہمارے ایکسپورٹرز بھی ہیں جس کی ہم اکثر یہ شکایت کرتے تھے کہ بھئی وہ اپنی پیمنٹس کو باہر روک لیتے ہیں اور اس طرح سے کہ شاید روپی اور ڈی ویلیو ہو جائے تو انہیں روپے یہاں زیادہ مل جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں نے جنہوں نے ڈالرز پاکستان میں روکے ہیں، ہمارے ایکسپورٹرز بھائیوں نے بھی تمام اپنی پیمنٹس فوراً کروانی شروع کر دی ہوں گی کہ اس ریٹ کے اوپر اس کو کلیئر کر دیا جائے، کیونکہ آنے والے وقت میں یہ روپے میں ان کو اور کم روپے ملیں گے۔ تو اب انہوں نے کیوں رکھے ہیں، وہی بات ہے میری کہ وہ شاید اس انتظار میں ہے کہ یہ شاید دوبارہ اوپر چلا جائے اور ہمارا جو روپی ہے وہ اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شاید ان کو یقین نہیں ہے ابھی بھی کہ وہ شاید 2021-22 میں بھی کچھ کریک ڈاؤنز ہوئے تھے، اس کریک ڈاؤن کو آج کے حالات سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں،
لیکن آپ تو ملاقات کی ابھی آرمی چیف سے آپ کے وفد لاہور چیمبر, اور پھر وہیں سے معاملات شروع ہوئے تھے جو یہ معاملات نکلے ایکسچینج والے, تو آپ ان کو ٹرسٹ دلائیں نا کاشف انور صاحب, کیونکہ آپ ملے ہیں اور فرسٹ ہینڈ آپ جب ہوا تھا یہ معاملہ, تو آپ اس پلیٹ فارم سے ان کو یقین دلائیں کہ نہیں ایسا اس دفعہ کچھ الگ ہے جو آپ ملے, کچھ مختلف آپ نے دیکھا ہے آرمی چیف میں, کچھ مختلف آپ نے محسوس کیا آرمی چیف میں. کاشف انور صاحب بالکل دیکھیں, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پرپوزل ہی میری تھی وہاں پر میٹنگ میں کہ آرمی چیف اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ملک کو صحیح طرف لے کر جانا ہے تو انٹر بینک اور جو اوپن مارکیٹ کے ریٹ کا ڈفرینس ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ہمارے فورن ریزروز نہیں بڑھ سکتے, ہم اپنے روپے کو اسٹیبلائز نہیں کر سکتے, اور گرے اکانومی اور وائٹ اکانومی کا بھی کہ جو 2 سے 3 ٹائمز زیادہ ہے ہمارا انڈاکومنٹڈ اکانومی, وہ جب تک آپ کا وائٹ اکانومی کو سپورٹ نہیں کرے گا تب تک وہ نہیں بڑھے گا. اور میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ میں نے یہ بھی وہاں پر کہا کہ ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے جب تک کہ چارٹر آف اکانومی سائن نہیں کرتی تمام پولیٹیکل پارٹیز. آپ پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج کے اوپر بٹھائیں, چارٹر آف اکانومی سائن کرائیں, اگلے 15 سے 20 سال کا لائحہ عمل ہمیں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز دیں تاکہ, اور پھر ہم الیکشنز کی طرف جائیں. تو یہ دیکھیں اب اس دفعہ بات فرق ہے, اس دفعہ یہ پہلی والی باتیں نہیں ہیں کہ پہلی دفعہ جس طرح ہو جاتا تھا کہ 2 4 6 دن انفورسمنٹ ہوتی تھی اور ایکشن لیا جاتا تھا. اس دفعہ اب جب تک حالات آپ کے ٹھیک نہیں ہوں گے, کیونکہ میں ایک اور بات واضح کروں کہ ہماری 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی میٹنگ میں یہ بات بالکل کلیئر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف کو بھی یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جنگ بارڈر پہ نہیں لڑنی ہے, اس دفعہ اکنامک فرنٹ کے اوپر لڑنی ہے. اور اگر ہمارا اکنامک فرنٹ مضبوط ہوگا تو ہم تمام ایونیوز پہ لڑ سکیں گے, تمام جگہ پہ ہم آگے اپنے ملک کو لے جا سکیں گے. اگر ہم نے اپنے اکنامک فرنٹ کو مضبوط نہ کیا, اور اسی کی کڑی ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس میں انفورسمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 دن کے اندر ڈالر کی پرائس نیچے آ گئی, کئی لاکھ ٹن چینی اور یوریا بھی مل گیا, 24 اور 25 ہزار روپیہ سونے کی قیمت بھی نیچے آ گئی. تو ابھی تو اٹس دا سٹارٹ. تو وہ ابھی جب انفورسمنٹ ہوگی اور جب ہم آگے چلیں گے اس میں, تو مجھے بہت امید ہے کہ یہ 240 کیا انشاءاللہ 240 سے بھی نیچے آ جائے گا. یہ کاشف انور صاحب جو ہے, آپ ناظرین جو لوگ ابھی ٹرسٹ نہیں کر رہے, کہ ابھی بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ 5-6 دن جو انہوں نے کہا نا کہ 5-6 دن کا ہوتا تھا کام, ڈرامہ ہو کے ختم, یہ ڈرامہ نہیں ہے, یہ سیریس ہے جو اب ہو رہا ہے, یہ سیریسلی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, یہ سیریسلی ذخیرہ اندوزوں, اسمگلروں اور جو ڈالر کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں ان کے لیے میسج ہے. اس بریک کے بعد مزید اس میسج کی تفصیلات آپ کے ساتھ, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ڈالر کتنا اور نیچے جائے گا, روپے قدر کہاں جا کر ایک مستحکم ہم کہہ سکتے ہیں ہوگی, اور کتنی گراوٹ اور ایکسپیکٹڈ ہے, خاص طور پہ یہ اصطلاح کے پینک سیلنگ کیا ہوتی ہے. ابھی تک مارکیٹ میں, ایکسچینج مارکیٹ میں پینک سیلنگ وٹنس کی گئی ہے, اگر نہیں کی گئی تو اس کی وجہ کیا ہے. ابھی تک اگر کچھ لوگ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو یقین کیوں نہیں آ رہا کہ اس دفعہ جو ہو رہا ہے وہ بہت الگ ہے, اور اس دفعہ جو ہو رہا ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. یقین کس طرح آئے گا اس پر بھی بات کر رہے ہیں. کاشف انور صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ اس دفعہ آپ کو جو موڈ بھی تھا سامنے ملا آرمی چیف سے, وہ بھی, اور جو ایکشن نظر بھی آیا وہ بھی مختلف ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں ودن نیکسٹ 10 to 15 days لیٹس سے, جب یہ مسلسل گراوٹ آئے گی ڈسپائٹ اینی شاکس جو اگر آتے ہیں بھی ایکسٹرنل کو نیوز سے یا کہیں سے بھی, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو پھر تسلی اور یقین ہو ہی جائے گا جو ہم بات ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب معاملہ سیریس ہے, اب کوئی ریورس یا یو ٹرن نہیں ہے اس معاملے میں, سیدھا اب اس پر جو کریک ڈاؤن ہے ایسے لوگوں کے خلاف. کاشف صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا ابھی انٹرسٹ انوالو نہیں ہے یہاں پر. یہ نہیں ہے کہ کوئی ناراض ہو جائے گا یا کوئی مل جائے گا. جو فیصلہ کرنا ہے وہ پاکستان کے لیے کرنا ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہم نے اب بھی فیصلہ نہ کیا تو پھر شاید ہم کبھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے. اور یہ بات بڑی واضح سی ہے کہ آپ جیسا کہ بات کر رہے ہیں, اور میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا, کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف جو تھے وہ بڑے اس بات کے لیے ہی از ڈٹرمنڈ
کہ وہ اب ایکشنز لے رہے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 دن, ابھی تو آج 8واں دن ہے ہماری میٹنگ کے بعد, اتنے ڈراسٹک چینجز آ گئے ہیں. تو ابھی تو امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے. اس طرح سے ریئیکشن نہیں آیا جس طرح سے ریئیکشن آنا چاہیے تھا. تو یہ اگر اس طرح سے ہماری تمام انفورسمنٹ ایجنسیز, آپ نے بارڈرز کے متعلق بھی خبر پڑھ لی, سن لیا ہے ہم نے کہ بارڈرز بند کیے جا رہے ہیں, ڈالرز کا, بلکہ بلیڈنگ, اگر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ تو وہاں میٹنگ کے دوران the bleeding of dollars کا لفظ استعمال ہوا. تو جب آپ اتنی تشویش ہے اس بات کی اور انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ بھئی ہمیں کچھ کرنا ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں, جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اب انہوں نے بلیڈنگ آف ڈالرز آرمی چیف نے استعمال کیا. میں if I am not, جی بالکل, if I am not wrong اور میری یادداشت صحیح کام کر رہی ہے تو بلیڈنگ آف ڈالرز کا لفظ استعمال کیا گیا کہ نکل رہے ہیں ہمارے ملک سے ڈالرز. تو دیکھیں جب آپ اتنے ہے, آپ کو اتنی تشویش, اپنی اسمگلنگ کی بھی بات ہوئی, بارڈرز کی بھی بات ہوئی, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہر اس ایشو پہ بات ہوئی جو بزنس کمیونٹی کا بندہ اپنے کسی بھی ڈیموکریٹک لیڈر کے ساتھ بات کرتا ہے, فرسٹ منسٹر کے ساتھ کرتا ہے, اتنی دیر تک بات کی جتنی دیر تک ہم بات کرنا چاہتے. چیف آرمی صاحب نے اتنی دیر تک بات سنی جتنی دیر تک ہم سنانا چاہتے تھے. ہر ایشو پہ بات کی, ہر یو جسٹ نیم اینی ایشو جو کسی بزنس کمیونٹی جو اس وقت فیس کر رہی ہے. تو دیکھیں میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے حالات بہتر ہونے چاہیے, کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بھی اور آرمی چیف سے ملاقاتیں کی ہوں گی, لیکن میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو جو ابھی بھی اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی میں یا ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو آپ بتائیں کہ اس ملاقات میں اور سابقہ آرمی چیف, یعنی اس دفعہ جو آپ ملے, جو آپ نے کہا کہ کھل کے باتیں ہوئی ہیں, بولا بھی ہے, بلیڈنگ آف ڈالرز کی اسٹیٹمنٹ لفظ بھی آپ بتا رہے ہیں, تو ان کو میسج دیں جو بھی سن رہے ہیں یا ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ناؤ اٹس ٹائم کہ اب آپ کیش آؤٹ کریں, مارکیٹ سے نکلیں. جی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس دفعہ اب اس نے روپی نے اور ڈیویلیو نہیں ہونا, روپی نے اپریشیٹ کرنا ہے, کیونکہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, ہم نے اپنے امپورٹس کو کم کرنا ہے, ہم نے انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے ان تمام لوگوں سے جن کے پاس انڈکلیئرڈ پڑے ہیں ڈالرز, رادر ڈکلیئرڈ ڈالرز بھی پڑے ہیں, وہ اس کو کنورٹ کر لیں. ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس ملک کا ساتھ دیں, جو پہلے ہو گیا اس کو چھوڑ دیں. اب اگر ہم اب بھی اپنے ملک کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم اپنے ملک کو نہیں بچا سکتے. میں آپ سے پراسا پوچھنا چاہوں گا, آپ نے ابھی کہا تھا کہ گرے مارکیٹ اب نہیں ہے, تو سر اتنا آسان کام تھا, اتنا لمبا عرصہ ہم سفر کرتے رہے, وہ بلیڈنگ آف ڈالرز جو ہو رہی, جو لفظ کا جس کو کوٹ کر رہے ہیں کاشف انور صاحب کے, وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو ہز میموری جو لفظ ایگزیکٹ تھا, تو اس میں اس دوران اتنی حکومتیں, اتنے فائنانس منسٹر آئے, جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی 4 فائنانس منسٹر جب تھے, اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, شاہد خان عباسی صاحب بیچ میں عرصہ آئے, پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, پھر مفتاح اسماعیل صاحب, پھر اسحاق ڈار صاحب. یہ بلیڈنگ آف ڈالرز جاری رہی, گرے مارکیٹ بنتی رہی, سورتی رہی, اور یہ 8 دن کے اندر ختم ہو گئی. دیکھیے جیسے بھی کاشف صاحب نے فرمایا کہ اب نہیں تو پھر کب, ابھی نہیں تو کبھی نہیں. تو یہ تو وقت ہے کہ ہم کو جو اپنی عادتیں ہیں اور جو ہمارے اپنے ہم نے ہولڈنگ کی ہوئی ہے, ہولڈنگ کی ہوئی ہے, وہ ہم کو آف لوڈ کرنا ہے. اور جو میں نے کہا ابھی تک پینک سیلنگ نہیں آئی, وہ کسی چیز میں بھی نہیں آئی. صرف ڈالر کی بات نہیں کر رہا, چینی ہو, گندم ہو, آپ کا آٹا ہو, کوئی چیز ہو, اس کے آپ جہاں ہم ریٹ کر رہی ہے گورنمنٹ, وہاں سٹاکس نکل رہے ہیں. اٹ مینس کہ لوگوں کو ابھی تک یقین نہیں ہے. گرے مارکیٹ کیسے ختم ہو گئی سر؟ اچھا, گرے مارکیٹ ایسے ختم ہو گئی جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جن اداروں کا کام تھا انہوں نے نہیں کیا, اور آگے بھی یہ خدشہ لوگوں کا اپریہنشن ہے کہ ابھی جس طرح یہ کام کر رہے ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ پھر یہ ان کے ساتھ بیٹرے کرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. گو کہ ان کا کرنا مشکل ہے, لیکن ان کے اور بہت سارے, میں نے آپ سے کہا نا, ان کے اور بہت ساری مصروفیات ہیں. اس مارکیٹ کے لاجسٹکس کیا تھے سر؟ یہ فزیکل تھی, واٹس ایپ پر تھی, ٹیلی گرام پر تھی, کہاں ایگزسٹ کرتی تھی, ختم کر دیا گیا؟ ہر چیز پہ تھی. بیسیکلی تو ٹیکنالوجی بیس ہے. جس کو چاہیے آج کل موبائل ٹائپ کا بزنس ہے, جس کو چاہیے اس کے گھر پہنچا دیے, اور جس سے لینے اس کے گھر سے لے لیے. گھر مینس جو بھی اس کا ڈیسٹینیشن ہے. تو اور دوسرا فزیکل اس طرح تھی کہ اسمگلنگ ہو رہی تھی. تو اسمگلنگ جیسے بھی کئی صاحب نے فرمایا, بالکل میں ان کی بات سے متفق ہوں کہ بارڈرز کو سیل کیا گیا,
اور جو لاجسٹک تھی پاکستان میں اس کو روکا گیا اور ٹارگٹ بیس آپریشن کیے گئے. یہ نہیں کہ ایف آئی اے کی طرح یا دوسروں کی طرح ادھر ادھر پکڑ لیا, کیونکہ ایف آئی اے بھی اپنا کام کرتی ہے, سامنے تو ایف آئی اے فرنٹ پہ نہیں, ایف آئی اے بھی اپنا کام, لیکن ان کی ٹیکنالوجی کا فرق ہے ٹارگٹ بیس کا. اور میں ایک بات یہ ضروری آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے اسمگلنگ روکی ڈالر کی, ہمارا تو روپیہ ریویلیو ہوا, لیکن سرپرائزلی افغانستان کا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا. 3-4 دن میں 10% ڈیویلیو ہو گیا, کیونکہ ان کی ایکسچینج کی, فورن ایکسچینج کی ضرورت ہی ہم پوری کرتے ہیں. اور پھر آپ کی بارڈرز کی صورتحال بگڑ گئی. پہلی دفعہ آپ کے یہاں گلگت میں, چترال میں کراس فائرنگ شروع ہو گئی اور وہ آپ کے ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں آ گئے فرسٹ ٹائم. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اسمگلنگ روکی تو وہ لوگ جو ہے نا اب ہم سے لڑنے مرنے کے اوپر آ گئے, وہ وہاں پہ بارڈر پہ ٹینشن ہو گئی. لیکن یہ جو سوری ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا, جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس, آرمی چیف کے پاس اور بہت ہے کام کرنے کو, تو ان کو یہ بارڈر کی صورتحال بھی دیکھنی ہے. تو اب ہم کو چاہیے جو ہماری جو باقی ہمارے جو ادارے ہیں ان کو چاہیے اپنا کام کریں, ریگولر بیسس پہ کریں, تاکہ ہمارے ایسے پرائم اداروں کو ان معاملات میں نہ آنا پڑے. ہم کو اور چیزیں دیکھنی ہیں. سر وہ نہیں کرتے, وہ تو 70-75 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں, کسی نے کرنا ہوتا تو کرتے جب تک ان کے. اچھا میں اس سے پہلے آپ ایڈ کریں, میں ایک چیز آپ سے پرائسا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب گرے مارکیٹ آپ کہہ رہے ہیں ختم ہو گئی, تو اس کا مطلب ابھی کوئی بھی ایکسٹرنل شاک آتا ہے, ایکسٹرنل شاک سے مطلب میری نیوز آتی ہے, کوئی انسرٹنٹی آتی ہے سیاسی, تو ہم یہ دیکھتے تھے نا, ایک تو ایک موو ہوتا ہے مارکیٹ میں, 2 روپے 1 روپے کم اوپر نیچے, یکدم مارکیٹ گر جاتی تھی, اور یکدم ہم دیکھتے تھے کہ اسپیکولیٹرز مارکیٹ میں ایکٹیویٹ ہوتے تھے اور وہ 3-4 دن کے اندر اپنا فائدہ اس میں اٹھا لیتے تھے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دروازے بند ہو گئے ہیں مسلسل ہمیشہ کے لیے. اب کوئی شوق بھی آیا تو دس مارکیٹ از پرون ٹو دوز شاکس. ابھی کیسے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اچھا فی الوقت تو یہ جو اتنے لوگ ہیں انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں یا کچھ پکڑے گئے. بیسیکلی تو اس وقت جو ہے نا سینٹیمنٹ پبلک کا بھی بن گیا کہ ڈالر نہیں بڑھنا, کم ہو رہا ہے, وہ لینے سے رک گیا, اور جس نے بیچنے سے روکے ہوئے تھے وہ بیچنے آ گیا. دونوں بات ڈبل امپیکٹ آ گیا نا, کہ ڈیمانڈ ختم ہو گئی اور سپلائی شروع ہو گئی. دوسری بات جو ہے, جو میں گرے مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں, ٹائم بینگ نہیں ہے. اب اللہ کرے یہ ایسی ہی رہے آگے, کیونکہ میں بار بار مدہ سرائی سے زیادہ میں تو آپ کا جو بیماری ہے اس کی تشخیص کر رہا ہوں اور اس کا آگے سے علاج بتا رہا ہوں کہ کیا ہے. کہ علاج کیا ہے کہ آپ کی پالیسیز کی ری اسٹرکچرنگ اگر آپ نہیں کریں گے, جیسے ابھی ہمارے کاشف بھائی نے فرمایا کہ ایکسپورٹر کو ایک سہولت ملی بھی تھی کہ اپنے آپ وہ پیسے روک سکتا ہے, بھائی کیوں دی ہوئی ہے سہولت. اسی طرح جو لکوناز ہیں فورن ایکسچینج میں, حوالے میں, کسی بھی طرح, یا آپ کے شوگر میں, کارٹل میں, کسی بھی طرح, تو وہ آپ کو اگر آپ ریسٹرکچرنگ نہیں کریں گے اور اپنا آپ چارٹر آف اکانومی نہیں کریں گے, لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائیں گے, تو بات نہیں بنے گی. نہیں تو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ ہو جائے. اچھا شاید یہ اسی وجہ سے پینک سیلنگ تو نہیں رکی ہوئی ہے؟ ابھی رکی ہے پینک سیلنگ, بالکل رکی اسی وجہ سے رکی ہوئی ہے. بالکل جو لوگوں کے پاس بڑی اماؤنٹس پڑی ہیں, چاہے وہ لیجیٹیمیٹ ہیں چاہے وہ الیجیٹیمیٹ ہیں, ڈاکیومنٹڈ ہیں, وہ روکے ہوئے ہیں کہ وہ فنڈامنٹل نظر نہیں آ رہی. دیکھیے ہم نے بہت عرصے بعد, تو یہ کاشف صاحب آپ بتائیں نا, اگر ہم پینک سیلنگ مارکیٹ میں کیوں نہیں آ رہی, اس سوال کو تھوڑا اور ایکسپلور کریں. تو وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ جو فنڈامنٹل ریفارمز ہیں, یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا, جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, تو دے وانٹ ٹو سی دیم کہ وہ ان پلیس آئیں, تو پھر شاید وہ پینک سیلنگ نظر آئے, جو واقعی میں جو سیونگ کر کے بیٹھے ہیں وہ نکلے. تو کاشف صاحب اگر کوئی انویسٹر بیٹھا ہوا ہے, کوئی سیو جس نے کیے میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں اس میں, اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ فنڈامنٹل ریفارمز ہیں, اس کو آپ بتائیں کیا کہیں گے کاشف انور صاحب؟ دیکھیں اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا, جو میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس دفعہ آرمی چیف صاحب پوری تیاری کے ساتھ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی اکانومسٹ اور کسی بھی بزنس مین سے زیادہ ہماری اکانومی اور بزنس کی انفارمیشن ان کے پاس ہے, اور ان کے پاس وہ تمام لسٹیں موجود ہیں, اور وہ تمام لوگوں کے ان کے پاس نام موجود ہیں جنہوں نے پچھلے وقتوں میں کوئی بھی کرپشن کی ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس فلاں چیز پوچھے میں بتا دیتا ہوں, وہ اتنے ویل پریپیئرڈ ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم ہمیشہ بات یہ کرتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹس فرام دا ٹاپ. اب اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹس وہی ہیں, ایف آئی اے بھی وہی ہے, پولیس بھی وہی ہے, سارے وہی ہیں. پہلے ان کو پوچھنے نہیں تھا, اب اوپر
میں بولوں کاشف انور صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, کوشش کرتے ہیں کہ کاشف انور صاحب چیز اب چھپا نہیں سکتے. جی جی سو انہیں وہ تمام انفارمیشن دینی ہے. تیسری بات, موسٹ آف دا کریڈٹ گوز ٹو دا منسٹرز, چاہے وہ پروونشل منسٹرز ہوں چاہے وہ فیڈرل منسٹر ہوں. میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں 1-2 روز پہلے چیف منسٹر پنجاب نے بلایا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ بزنس کمیونٹی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, وی ور 5 or 6 presidents آف ڈفرینٹ چیمبرز, کہ مجھے یہ بتائیں 1 ونڈو آپریشن کے لیے جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے اور جو انڈسٹری آنے کو جا رہی ہے, مجھے پرابلمز بتائیں کہ ان کے پرابلمز کیا ہیں, ہم 1 ونڈو آپریشن میں انہیں کیا سہولیات دے سکتے ہیں. اور جو میں منسٹرز کی بات کر رہا تھا کہ یہ سیکٹر سے نہیں ہے, یہ کسی مافیا سے نہیں ہے, یہ کسی گروپ سے نہیں ہے, یہ کسی پارٹی سے نہیں ہے, یہ ان کی پارٹی صرف پاکستان ہے. بات یہ ہے انہیں یہ نہیں ہے کہ فلاں مافیا ناراض ہو جائے گا, فلاں سیکٹر ناراض ہو جائے گا, فلاں کے ساتھ یہ ہو جائے گا. جیسا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دفعہ ہماری اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے کاٹن کی 15 ملین بیل کی ضرورت ہے. پچھلے سالوں میں 5 ملین بیل پہ چلا گیا. اس دفعہ مجھے بہت امید ہے, بلکہ منسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ 12 ملین بیل پاکستان پروڈیوس کرے گا. تو کیا ہوگا اس سے, آپ کی امپورٹ کم ہوگی. تو جب آپ کی امپورٹ کم ہوگی تو آپ کے سوال کا جواب میں اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں, جب ہم نے ڈالرز کم دینے ہوں گے اور جب ہم آلٹرنیٹ انرجی کی طرف بھی چلے جائیں گے, تو جب ہم نے ڈالرز کم دینے ہوں گے آپ کا روپیہ مضبوط ہوگا. آپ کے جو ڈالر جو آپ کا اپریشیٹ کرتا ہے, روپی ڈیویلیو ہوگا, وہ نہیں ہوگا. سو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو جی اپنے ہر پروگرام پہ ہر جگہ پہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت, طاقت, استقامت دے کہ جو انہوں نے بیڑا اٹھایا وہ پورا کر لیں, تاکہ یہ آپ کا جو ملک ہے وہ بچ جائے, روپی اسٹرانگ ہو جائے. اور جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں, فنڈامنٹلی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں امپروو ہونے جا رہی ہیں, تو اس کا بھی امپیکٹ آئے گا. تو یہ بھی ان لوگوں کو میسج ہے جو شاید اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نہیں فنڈامنٹلز اسٹرانگ نہیں ہے, تو وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ اوور ٹائم ود ان فیو منتھس ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی معیشت مثبت ہونے جا رہی ہے. سر میں تو کہتا ہوں ود ان فیو ڈیز انشاءاللہ یو ول سی دی چینج. انشاءاللہ آپ کے حالات اور بہتر ہونے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ بھی آپ نے بہت اچھی ایک بات بتائی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سارا جو نظام ایکٹیویٹ ہو گیا ہے, انکلوڈنگ منسٹرز, انکلوڈنگ جو ادارے ایف آئی اے, اکاؤنٹیبلٹی کے واچ ڈاگس, آپ کے بیوروکریسی. تو یہ یعنی ایک شخص ویژن کے ساتھ ایک شخص ایکشن کی نیت اچھی لے کے آئے اور وہ اس وقت اناؤنس کرے یا اپنا ویژن ڈکلیئر کرے یا ایکٹ اپنا سٹارٹ کرے, تو پورا سسٹم درست ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں سب بہتری آپ کو نظر آ رہی ہے چاروں طرف. کاشف صاحب دیکھیں, میں تو کہتا ہوں دا کریڈٹ گوز ٹو دا چیف آف دا آرمی اسٹاف, دا سٹنگ پریزیڈنٹ, دا سٹنگ پرائم منسٹر, دا سٹنگ گورنر, چیف منسٹرز, تمام کیبنٹ کو جاتا ہے. میں ایک بات دیکھیں, ہم تمام کو سمجھ نہیں ہوگی اب کہ یہ سب ایک پیج کے اوپر ہے. اب یہاں ایسی بات نہیں ہے کہ کسی بات پہ کوئی ناراض ہو جائے گا اور اسے کوئی منانے کے لیے چلا جائے گا. سب ایک پیج کے اوپر ہے, انہیں پتہ ہے کہ پیج پر کہیں الیکشن لکھا ہوا ہے. کاشف صاحب اس والے پیج جو پیج ہے اس پہ دیکھیں, میں ایک آپ کے اسی کے سوال میں ایک اور بات بتاؤں. عوام اتنی پریشان ہو گئی ہے, عوام کے پاس کھانے کو نہیں ہے. جس کا بل 10,000 آتا تھا آج اس کا بل 30,000 آتا ہے. مجھے یہ بتائیں اس وقت اگر آپ مجھے ایک لے مین لیں, آپ مجھے ایک پاکستانی لیں اور آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ کاشف انور چھوڑ دو کہ تم لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ ہو, ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے مجھے بتاؤ کہ کیا تمہیں پاکستان کے حالات کی بہتری چاہیے ہے یا تمہیں الیکشنز چاہیے؟ تو میرا تو کیٹیگوریکلی, نہ ہی صرف میرا, بہت سے پاکستانیوں کا اس وقت یہ سوال ہے کہ ہم تو اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے پا رہے, ہم ان کو تعلیم نہیں دے پا رہے, ہم انہیں صحت نہیں دے پا رہے, ہم گھر کے بجلی کے بل نہیں دے پا رہے. لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. جب آپ کے اکنامک فرنٹ پہ جا کے جب آپ کے اکنامیکلی حالات بہتر ہوں گے تو پھر الیکشن کوئی نہیں مانگے گا. پھر سارے یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے ملک کے حالات بہتر چاہیے. پھر سارے یہ کہیں گے کہ دیکھیں اس وقت آپ اگر ڈالر کو 240 پہ لے گئے ہو, اس کو 150 پہ لے کے آؤ تاکہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہتر ہو, آپ کی یوٹیلیٹی کی پرائسز بہتر ہو. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ایک اور بات میں اس دن چیف آف دا آرمی اسٹاف کو کہنا بھول گیا تھا کہ آپ ہی کالا باغ ڈیم بنوا سکتے ہیں, آپ ہی یہ انیشیٹو لے سکتے ہیں. اٹ از دا نیڈ آف دا آر کہ جب تک ہم ہائیڈل کی طرف نہیں جائیں گے
ہم اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم نہیں کریں گے, یوٹیلیٹی پرائس کو کم نہیں کریں گے, ہم اپنی انڈسٹری کو, ہم اپنی جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جناب ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا ہے, ہم نہیں کر سکیں گے. جی بہت خوب. خاشد صاحب یہ جو آخری آپ نے بات کی نا یہ ڈیم والی, یہ اٹ از نیڈ آف دا آر, اور بہت ہی, اور یہ بھی آپ نے درست شخصیت کو میسج بھیجا تاکہ یہ کہ اگر انیشیٹ ہو اور کچھ سٹارٹ ہو, کیونکہ اس کی اشد ضرورت, سخت ترین ضرورت ہے جو حالات اس وقت ہمارے چل رہے ہیں. ہائیڈل جنریشن کی بھی ضرورت ہے, بجلی کی کاسٹ کم کرنے کے لیے. فرحان صاحب یہ تو 140 تک کی میں نے سنا ہے ابھی بات یہاں پہ. میں اللہ میں جو ہے وہ چکر میں تو کہتا ہوں اللہ کرے 100 روپے ہو جائے. جو دیکھیے جو انہوں نے بات کی ناممکن نہیں ہے, ممکن ہے. کیوں؟ پاکستان کے جو فائنینشیل فنڈامنٹلز ہیں وہ بہترین ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, بہترین ہے. آپ کے پاس 60 کروڑ ڈالر کی انکم ہے. 140 صحیح سنا نا میں نے, آپ نے بھی سنا؟ جی میں نے بھی سنا. دیکھیے میں تو کہتا ہوں 100 روپے ہونا چاہیے. کیوں؟ دیکھیے نہیں کیوں, دیکھیے اگر بات تھوڑی سی, دیکھیے ہم خطے میں سب اگر آپ دیکھیں افغانستان, انڈیا, بنگلہ دیش وہ 100 روپے سے اندر ہے. تو آخر ایسی ہمارے یہاں کیا مصیبت ہے کہ ہمارا روپیہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. دیکھیے ہماری 60 بلین ڈالر کی انکم ہے اور 60 بلین ڈالر کی ہماری امپورٹ ہے. آپ کیا خالی مسئلہ کیا مس مینجمنٹ ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو تھوڑی ایکسپورٹ بڑھانی ہے, تھوڑی لوکل مینوفیکچرنگ بڑھانی ہے, اور اپنی جو اوورسی پاکستانی اور ایکسچینج کمپنی کو ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دینا ہے. کیونکہ وداؤٹ انسینٹیو اور وداؤٹ ریبیٹ ہم تقریباً 7 بلین ڈالر لے کے آتے ہیں, اور 30 بلین ڈالر آپ کا اوورسی پاکستانی بھیج رہا ہے بغیر کسی جو سہولتیں آپ نے ایکسپورٹر کو دی ہیں, اگر اس کے مقابلے میں صرف 5% آپ ان کو دے دیں ڈائریکٹ تو آپ کی ریمیٹنس بڑھ جائے گی. نمبر 1. دوسرا, 25 کروڑ لوگوں کے ملک ہیں, آپ کی اپنی ایکسپورٹ سے زیادہ آپ کی لوکل مارکیٹ ہے. آپ کو لوکل مینوفیکچرر کو کہنا خدا کے واسطے اپنی آپ کوالٹی ٹھیک کرو, پرائس ٹھیک کرو, ٹھیک ہے, تو آپ کی امپورٹ 10-15 بلین ڈالر کم ہو جائے گی. آپ کو اپنا ٹیکس بیس بڑھانا ہے, ٹیکس ریٹ کم کرنا ہے, آئی ٹی پی ویلیو ٹھیک کرنی ہے, ڈیوٹیز کم کرنی ہے, اور اپنا جو ہے نا آپ نے ڈیوٹی کا ریٹ کم کر کے اس کا بیس بڑھانا ہے, اسمگلنگ ختم کرنی ہے. میں شکریہ ادا کروں گا, آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا. کاشف انور صاحب کا بھی شکریہ, صاحب کا بہت شکریہ وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا. ہم سمرائز کرنے سے پائیں گے ان دا نیکسٹ سیگمنٹ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آج جو ہم نے سمجھا آج کی گفتگو سے وہ یہی ایک چیز تو سب میں اہم یہ کہ گرے مارکیٹ ختم ہو چکی ہے. یہ وہ مارکیٹ ہے جو کچھ مہینے پہلے ایگزسٹ کرنا شروع ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے پاکستان کو مسلسل بہت اس وقت خمیازہ بھگتنا پڑا تھا. تو یہ گرے ایکسچینج مارکیٹ اب ایگزسٹ نہیں کرتی. جو آپ نے کرنسی ایکسچینج ڈیلر ایسوسیشن کے جو آفیشیل ہیں ان کی بات سنی. دوسری اہم بات یہاں پر یہ بھی ہوئی کہ جو روپے کی قدر ہے اس میں اضافہ انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے, اور اب یہ اضافہ کتنا ہو سکتا ہے اس بارے میں آپ نے مختلف فیگرز بھی سنی ہے کہ یہ کتنا ہو سکتا ہے. کوئی 250, کوئی یعنی 200 تک کی بات بھی یہاں پہ اس وقت سے نیچے بھی بات ہوئی ہے. تو امید ہی رکھ سکتے ہیں, فنڈامنٹلز بہتر ہونے کی امید بھی ہے, ریمیٹنسز آفیشیل چینل میں آنے کی امید بھی ہے. فار یور فیڈبیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر. دیکھتے رہے گا اب تک اپنا خیال. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.